بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سامعین محترم، جس طرح کہ ہم نے اپنی اس پہلی ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ فرقہ واریت کے حوالے سے اور عوام کی فرقہ پرستی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حمید میں اس بات کا اعلان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تفرقہ پرستی میں نہ پڑو۔ اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں وہی قابل قبول انسان ہے، اسی انسان کا ایمان قابل قبول ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اور ساتھ اس بات کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو تفرقوں میں نہ ڈالو۔ اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حضرات اپنے آپ کو تفرقوں میں ڈال کر خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی امر کا اعلان فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو تفرقوں میں ڈالا، سلم کا حکم ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن ہماری امت مسلمہ میں تفرقے کی بنیاد کب اور کس وجہ سے بڑھی، آج اس حوالے سے آپ احباب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ ہماری تفرقے کی بنیاد کب شروع ہوئی اور کن لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی، کس وجہ سے شروع ہوئی۔ ہمارے 4 بڑے امام ہیں، جب یہ تفرقہ کی بنیاد بڑی، تفرقہ جب شروع ہوا 4 بڑے اماموں کی وجہ سے شروع ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے تو اپنی فقاہت، اپنی عقل سلیم کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، اپنے علم کو بڑھاتے ہوئے، لوگوں کو مسائل لوگوں کو بتاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ اپنے طبقے میں، اپنے علاقے میں تعلیم کا فروغ دیتے گئے، لوگ ان کی محبت کی طرف مائل ہوتے گئے، ان کی طرف محبت کی طرف مائل ہوتے گئے، اور بعد میں ان لوگوں نے اس کے علم کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ غلو کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی امتوں نے اپنے نبیوں کی فضیلتوں میں غلو کیا تھا۔ جس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اللہ کے چہیتے نبی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور عام معجزہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہاں تک غلو کر دیا کہ یہ اللہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح غلو کرنا ہمارے علماء کی شان میں شروع کر دیا۔ یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگوں نے اپنی محبت کو اس طرح پیش کر دیا، اس طرح غلو کیا کہ لوگوں نے اپنی رہنمائی کے لیے صرف اماموں کو ہی چن لیا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ فرقہ پرستی اماموں کے بعد شروع ہوئی ہے، اماموں سے پہلے نہیں تھی۔ صحابہ کرام میں احکام و مسائل کا اختلاف ہوا کرتا تھا، تابعین میں بھی ہوا کرتا تھا، تبع تابعین میں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن جب ان کے پاس اصل دلیل آ جاتی، برہان آ جاتی، تو اپنے موقف کو پشے پشت ڈال دیتے، کیونکہ ان کے سامنے جو حدیث آ گئی یا ان کے سامنے کوئی اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، حدیث کے ساتھ ٹکرا جائے، ہماری بات کو پشے پشت ڈال دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لینا، آپ کے فتوے کو مان لینا، یہی اصل مسلمان کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی انسان کا ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔